بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جس پر خود رب کائنات اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم ٹی وی پروگرام تلاش حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت اسپیشل ہے، اور کیوں نہ اسپیشل ہو، کیونکہ ماہ مقدس کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مقدس کی فضیلت، اہمیت ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور اللہ پاک نے اس ماہ مقدس میں ہر طرح کی برکات، فیوز اور دیگر اپنی رحمتوں کے سمندر ویسے بھی کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس ماہ مقدس میں خاص طور پر رب کی کرم نوازی اور مہربانی ہوتی ہے۔ تو آج ہم ماہ مقدس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کی فرضیت پہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم الیاس مغل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ الیاس مغل صاحب، یہ بتائیے کہ ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے، الحمدللہ پہلا عشرہ اس میں شروع ہے، تو اس کی فرضیت کے بارے میں آپ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے کچھ اپنے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ رمضان مقدس کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے سب کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک موسم بہار جو ہے نیکیوں کا اور دکھایا، اور یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے یہ مہینہ۔ بے شک۔ خاص کر امت محمدیہ کی بخشش کے لیے اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی نازل کیا، بے شک۔ اور اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات بھی دے کر وہ 1000 مہینوں سے بہتر جو رات تھی اس مہینے میں عطا کی، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کا سامان پیدا ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے اقوام پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام جو آیا اس سے پہلے جو دین حنیف تھا اس میں بھی روزے کیا کیے گئے تھے، ہر قوم میں موجود تھے۔ بنیادی وجہ کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز میں تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے میں تقوی اختیار کرو، ناپ تول میں تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا حق ادا کرنے کا، بندوں کا حق ادا کرنے میں بھی تقوی اختیار کرو۔ یعنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جیسے فرمایا کہ اگر کوئی انسان صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس میں رہے مگر وہ تقوی اختیار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا بنیادی مقصد آصف صاحب یہ ہے کہ جو روزہ ہے وہ انسان کو تقوی سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنا سکھاتا ہے، لوگوں کا حق ادا کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ روزے میں انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ جب انسان خود بھوکا اور پیاسا ہوگا تو ان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ جہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ آج جو ہے وہ کہتی ہے کہ روزہ کہ یہ فوائد ہیں، اسلام نے پہلے ہی روزہ فرض کر کے ہماری باڈی کے جو معاملات ہم پورا سال کھاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمارے لیے فرض قرار دیا، ہمارے لیے بیٹر ہو گیا، ہمارے گناہوں کے لیے بھی ہو گیا اور دنیاوی معاملات کے لیے بھی ہو گیا۔ الیاس بھائی، ذرا سا اس کو یہ بتائیے کہ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں کہ تقوی سے مراد لوگ اس کی ڈیپ میں جاتے نہیں ہیں۔ تقوی میرے خیال میں اللہ پاک جس چیز کو تقوی کہہ کے ہم پہ اپنی کتاب کے ذریعے ایک میسج دے رہے ہیں، وہ تقوی بیسکلی یہ ہے کہ ہم ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق اپنی زندگی کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کا روزہ ہے، روزہ چونکہ باطنی عبادت ہے، تو کسی دوسرے شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو روزہ جو ہے آپ نے جب رکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ روزہ رکھتے ہیں، ورنہ کئی نعمتیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، آپ نہیں کھاتے اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سال کے دوسرے مہینوں میں بھی اور پوری زندگی میں اگر یہی چیز ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے، کوئی غلط کام کریں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، کسی کے ساتھ دغا بازی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے تقوی کا، اس میں تھوڑا سا اور کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو تقوی کی بات سمجھ میں آ جائے؟ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان میں رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ دیا
کہ دروازے تو ویسے بھی اللہ کے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر کانسیپٹ یہ دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ میں دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو کیا کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں۔ ایون کہ انسان الزام لگاتا ہے کہ مجھے شیطان نے ورغلا دیا، یہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی کیا کر دیا اس مہینے میں، قید کر دیا۔ اور ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک امت محمدیہ کے اس شخص کو کھلا میدان دیا نیکیوں کا۔ یہ بوس میں بہار ہے، دروازے کھلے ہیں، مانگ اللہ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی رحمت جو انسان کے اوپر اس مہینے میں برس رہی ہے کہ آپ ایک عمل کریں گے 70 کے بدلے اس کا کیا ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس کا کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، منافع بڑھا دیا جاتا ہے، بینیفٹ بڑھا دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو تقویٰ کی آپ نے بات کی، تقویٰ کے تو آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار جو ہیں، اس کو مختلف سینس میں لیا جا سکتا ہے، مختلف اس کے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ فی الحال فی زمانہ تقویٰ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی آنکھ وہی دیکھے جو اللہ نے اس کو حکم دیا، کان وہی سنے جو اللہ نے اس کو حکم دیا، زبان وہی بولے جس کو اللہ نے حکم دیا، ہاتھ اور پاؤں سے وہی کام کیے جائیں جس کا اللہ نے حکم دیا، اور ہر اس چیز سے رک جائے انسان، اور اپنے آپ نفس کو روک لے، اپنی زبان، آنکھوں، ہاتھ پاؤں کو روک لے جس کا اللہ اس کے رسول نے منع کیا۔ یہ تقویٰ کی سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے آج کے دور کے اندر۔ الیاس بھائی، میں تھوڑا سا اس کو آگے بات کروں۔ جیسے تقویٰ سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ آپ ظاہر اور باطن اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا اور اس کی شریعت کو دل اور جان سے مانیں۔ ابھی آج ہی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کے لیے تمام اشیاء جو ہے خورد و نوش وہ آدھی قیمت پہ سستی کر دی گئی ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ اب جب ہم دیکھیں یہاں پر ماشاءاللہ تراویح بھی ہے، روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، تو کیا یہ صرف پریکٹس ہے یا ہم لوگوں کو اللہ کی ذات پہ ایمان کا وہ جو جذبہ ہے یا جو یقین ہے وہ کمزور ہے کہ ہم اسی مہینے میں ہی منافع خوری یہاں پر، دو نمبری یہاں پر، ان چیزوں کو کیا ان کا تعلق روزے سے نہیں؟ عزیز صاحب، آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی، میں کسی کی آئی تھنک مولانا روم کو پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ، یا کوئی اور بزرگ تھے، انہوں نے کہا جب انسان مسجد کے اندر جائے، بلکہ میں یہاں پر ایک اور چیز بھی کوٹ کرتا ہوں، میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سن رہا تھا، تو وہ 2 حدیثیں بیان کر رہے تھے قرب قیامت کی۔ آپ نے کہا کہ قیامت قریب ہوگی، مسجدیں ویران ہوں گی، یہ تو سمجھ آ گئی ہے اس حدیث کی۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا آگے جا کے ایک اور جملہ بولا، میں حیران رہ گیا۔ آپ نے کہا کہ قیامت قریب ہوگی، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، مگر ان میں مومن کوئی نہیں ہوگا۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے اندر ایک طرف ویران تو سمجھ آتا ہے کہ لوگ مسجد کی طرف نہیں جا رہے، باقی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، پھر دوسری طرف مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر مومن نہیں ہوں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی۔ اس بات پہ میں کیا ہو گیا، حیران ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مسجد میں جانے سے کوئی مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری میں ایک بڑی بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے، مسجد کے اندر کے حالات اور باہر کے حالات ایک جیسے نہ رہیں انسان کے۔ میں اندر جاؤں تو مومن بن جاؤں، باہر آؤں تو میرے وہی حالات ہوں جو میں کرتا آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تضاد ہے آپ کے قول و فعل میں۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ عبادت کرنے نہیں جا رہے مسجد، آپ کو عادت ہے مسجد جانے کی، پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کو ایک ورزش ہے، صرف عادت ہے، آپ کی عادت ہے، رسم، عبادت نہیں ہے، رسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پوری دنیا کے اندر جو نان مسلم ہیں وہ اب مسلمانوں کے لیے چیزوں کو 50% کر دیتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم کیا کرتے ہیں؟ کیوں کہا تھا کہ قیامت کے دن ناپ تول میں کمی نہ کرنے والا اور ذخیرہ اندوزی نہ کرنے والا شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا؟ کیوں کہا تھا؟ بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہم تو ایک تو آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو کانٹے ہیں نا جس کے اوپر ناپ تول کرتے ہیں، اس کے اندر ہم نے ڈیجٹ جو ہے نا وہ کم کیے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی چیز تلوا کے لے جا کے دوسری جگہ پہ آپ تلوا کے دیکھیں تو آپ کو بہت فرق نظر، 100 گرام 200 گرام کا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ ہمارے زوال کی وجہ یہی ہے۔ وہ کسی ٹی وی چینل کے اینکر نے کسی بندے کو پکڑا حرام گوشت بیچتے ہوئے، تو جب اس نے پکڑا، اس سے سوال کیا کہ ہاں بھائی تو کیوں بیچ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا بھائی میں تو ملازم ہوں، میرا مالک پوچھا کہاں؟ وہ کہہ رہا جمعے کی نماز پڑھنے گیا ہوا ہے۔ اندازہ یعنی حرام بیچ رہے مسجد کے باہر کھڑا ہو کے جمعے کی نماز، اور وہ خود کیا کرنے گیا ہوا ہے؟ تو یہ جتنے بھی ذخیرہ اندوز ہیں نا، یہی عمرہ کر کے آ چکے ہوں گے یا یہ فوراً رمضان کے بعد عمرہ کرنے جائیں گے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ یوں کر رہے ہیں، اور ان کی پیپسی اور وہ 7 اپ اور وہ اسپرائٹ تو سستی ہو جاتی ہے،
اور مسلمانوں کی کھجوریں جو ہیں وہ ایک دم ان کو کیا لگ جاتے ہیں، پر لگ جاتے ہیں اور وہ آسمان پہ چلی جاتی ہیں. کپڑا مہنگا، اشیاء خورد و نوش مہنگی، فروٹس مہنگے، یعنی ضرورت زندگی کی وہ چیزیں جو مسلمانوں کو روزے کے اندر ملنی چاہیے، بلکہ اور کم میں مسلمان کو فرض بنتا تھا اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرے، وہ اتنا مہنگا کر دیتا ہے کہ غریب جو ہے وہ روزے میں ترس جاتا ہے کہ وہ بھی فروٹ کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کر سکے، وہ بھی کھجور کے ساتھ افطاری کر سکے. اس وقت یعنی کہ اچھی کھانے والی جو کھجور ہے وہ 800-1000 روپے کلو آپ کو ملے گی. یہ حال ہے. مگر یہاں پر روزے نے جو ہمیں تقویٰ سکھانا تھا نا، وہ تقویٰ ہم نے چھوڑ دیا. جو روزے نے ہمیں سکھانا تھا تو ہم نے تو پروفٹ والا جو مارجن تھا اس کو لینا شروع کر دیا اور رمضان کی روح کو نہ سمجھ سکے. بالکل الیاس بھائی، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں بہت ساری اور بھی بات کی جا سکتی ہے، چونکہ ابھی ہم واپس پھر ماہ مقدس کی سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے 3 عشرے مقرر کیے ہیں، اور ذرا ان 3 عشروں کے بارے میں ایک تو بتائیے. دوسرا یہ کہ یہ جو سحری اکثر لوگ جو ہے رات بھر جاگتے ہیں دیر تک اور پھر سو گئے، اور سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت نہیں اٹھتے، تو سحری کی فضیلت کے بارے میں اور یہ جو 3 عشرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 عشروں کی الگ الگ فضیلتیں جو بتائی ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. اچھا صاحب، اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں خاص کر اس وقت کراچی کے اندر موجود ہوں، تو کراچی کے ایک انوائرمنٹ ہے کہ پوری رات جاگنا اور سحری کھا کے کیا کر جانا، سو جانا. یہ ایک یہاں کا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. رات کو جو لڑکے وہ کرکٹ کھیلتے رہیں گے پوری رات، صبح جائیں گے سحری کریں گے اور پورا دن جیسے اللہ پہ احسان کریں گے، روزہ رکھا ہوا ہے، وہ عصر تک نہیں جاگتے. یعنی دنیا کے کوئی کام کاج، بھوک پیاس کا اثر کیسے پتہ چلے گا کہ روزہ ہے؟ ایک آدمی سو گیا تو اسے احساس کیسے ہوگا کہ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے؟ تو اسی چیز کا تو نام ہے روزہ. انسان کی نماز بھی چلی گئی. جی ایسا ہی. ٹھیک ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے منہ بند کر لیا اور شام کو کھول لیا، یہ روزہ ہے. نہیں، دنیا کے معاملات میں ساتھ چلانا ہے. صحابہ کرام کی تعلیمات کو دیکھیں کس طرح وہ دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں اور ساتھ روزہ بھی رکھیں. اس لیے تو اسلام نے کہا کہ جو گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب انسان روزہ رکھے گا، اس میں اسٹرگل کرے گا، وہ بھوکا پیاسا رہے گا، تڑپے گا، مگر پھر بھی اللہ کے احکام کو عدولی نہیں کرے گا، اللہ کے احکام کو فالو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں زیادہ کرے گا. اب آپ نے بات کی اس عشرے کی، تو الحمدللہ یہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مغفرت کے لیے کئی راستے دیے ہیں، کئی بہانے تلاش کیے. پہلا عشرہ اس کا جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا اس کی نجات کا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جبریل امین جب تشریف لائے تھے تو آپ نے 3 دعائیں کی تھی رمضان کے حوالے سے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دعائیں کروں گا، آپ نے اس پر آمین کہنا ہے. پہلی دعا کیا تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہوا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس میں روزے نہ رکھے اور اپنے لیے بخشش طلب نہ کی. پھر فرمایا یا رسول اللہ، ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے ماں باپ کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. پھر تیسری دعا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص جس کے سامنے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا اور اس نے آپ پر درود شریف نہ بھیجا. تو آپ اندازہ یہ کریں کہ یہ جو مہینہ ہے رحمت کا، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر انسان احتساب کے لیے اور روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے. اور ایون کہ میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف وہ لوگ جائیں گے جو روزے دار ہوں گے، جو صرف بھوکے پیاسے نہ رہے ہوں گے بلکہ وہ دنیا کے حق بھی ادا کرے ہوں گے. انہوں نے اپنے بیوی بچوں کا رزق بھی تلاش کرنا ہے، حلال رزق تلاش کرنا ہے، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، اور پھر روزہ بھی رکھنا ہے. اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے. اس نے روزے کا حق پورا ادا کیا. اور پھر وہ حدیث بھی آپ کو پتہ ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں ہر چیز کے پیچھے اللہ کا کوئی نہ کوئی راز ہے. ٹھیک ہے. 2 خوشیاں رکھی ہیں. پہلی خوشی انسان کو ملتی ہے افطار کے وقت، جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے. میں نے علماء سے یہ بات بھی سنی کہ جب افطار سامنے رکھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ فرشتوں آؤ میرے بندے کو دیکھو، جو کہا کرتے تھے نا یہ زمین پر فساد کرے گا، مگر یہ دیکھو اس کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے نعمتوں کا، مگر اس نعمتوں کو میرے حکم کا انتظار کر رہے اور وہ آگے کھا نہیں رہا. ٹھیک ہے. ایک خوشی اس وقت ملے گی جب افطار کرے گا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا. پھر وہ جو الصوم لی انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں. اب جزا کیا دی اللہ نے یہاں پر؟ 2 خوشیاں دی، ایک افطار کے وقت، اور دوسری سب سے بڑی جزا کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، ملاقات کروائے گا. تو فرمایا کہ دوسری جزا اس کی کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے رب سے کیا کرے گا، ملاقات کرے گا. پھر فرمایا روزدار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت، ایک ملاقات کے وقت. تو وہ جو ملاقات تھی وہ اس کی کیا تھی، جزا تھی.
جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا اور اس پہ ہم نے آج گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی پروگرام میں ماہ رمضان پہ مزید اور بھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جہاں روحانیت، جہاں ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہم اپنی عبادات کا ذوق اور شوق پیدا ہو، جہاں ہم اپنی روحانیت کو بہتر کر سکیں، جہاں اپنے نفس کو ہم کنٹرول کر سکیں، وہاں اس کے دیگر فوائد بھی ہیں اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے کیوں فرض کیے گئے. اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے مال دیا ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں یا 2 وقت کی کھاتے ہیں. تو روزہ اس لیے بھی فرض کیا گیا کہ تاکہ روزہ رکھ کے ان کا احساس ہو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ محسوس کریں اس بھوک کو، اس پیاس کو، اور ان کا وہ خیال رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پروگرام میں اس پہ مزید بات کریں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اچھا ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ جب آپ ہمارا پروگرام دیکھیں تو آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کیا اس میں ہم اچھا کر سکتے ہیں، کیا اس میں مزید ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کمنٹ ضرور لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.